الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس پر بات چل رہی تھی سابقہ لیکچر میں۔ تو 3 موقع ایسے ہیں جس پر جہاد کے لیے آدمی کو نکلنا چاہیے۔ جب آدمی کسی خاص شخص یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے، نکلو سب کے ساتھ، اور امام ہی کسی کو مستثنیٰ کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا، مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا۔ دیکھیے سورۃ توبہ آیت نمبر 38 یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگانی پر ہی ریجھ گئے؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تم اللہ کی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ، سخت گرمی، لمبا سفر، بعد مسلمانوں پر اور منافقین پر بھی گراں گزرا، جس کا اس آیت میں تنبیہ کی گئی۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے، جو حقیقت میں جنگ ہوئی نہیں۔ 20 دن مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ اس لمبے سفر میں لشکر کو دقتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اثاقلتم، سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے، اس کا مظاہرہ بعض لوگوں سے بھی ہوا، لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا۔ یہ تو تھی اس کی دلیل کہ کچھ کو آپ نے پیچھے رہنے دیا، مستثنیٰ کر دیا، ورنہ سب کو نکالا۔ نمبر 2، جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو اس کے رہنے والوں پر دفاع واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت۔ مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو۔
جب تک یہ خود تم سے نہ لڑیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو۔ کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ مکہ میں مسلمان کمزور تھے، کفار سے قتال ممنوع تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مجتمع ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اجازت دے دی۔ شروع میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مزید توسیع کر دی اور حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو سمجھاتے، تاکید کرتے، خیانت، بدعہدی، مصلح نہ کرنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، گرجا گھروں میں مصروف جو درویش ہے انہیں قتل نہ کرنا، درختوں کو جلانے سے منع کرتے اور جانوروں کو، حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے قتل کرنے سے منع فرماتے۔ حیث ثقفتموہم، ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے، جہاں بھی پاؤ، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے نکالا یعنی مکہ سے، اس طرح تم بھی ان کو مکہ سے باہر نکال دو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ فتنے سے مراد کفر اور شرک، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ حدود حرم میں قتال منع، بالکل پرندوں کو بھی نہیں ڈرا سکتے، لیکن اگر یہ وہاں تم سے لڑیں تو تم بھی ان کے ساتھ خوب لڑائی کرو۔ اب نمبر 3، اس حد تک ان سے لڑائی کرو، پتھروں اینٹوں سے بھی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، جب دشمن سے لڑائی شروع ہو جائے پھر ثابت قدم رہو۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، سورۃ الانفال 15 نمبر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو پھر پیٹھے نہ پھیرو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کسی شخص پر لڑائی فرض ہو جائے پھر اسے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ فتح الباری میں۔ اور کچھ لوگ اس کی دلیل پر ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ معاہدے کے تحت مدینہ پہنچ گئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، معاہدے کے تحت واپس کرنا پڑا۔ پھر آپ وہاں سے نکل کر اور آپ نے الگ ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ اب کچھ لوگوں کو یہاں پر غلطی لگی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جہاد کیا، اس لیے خلیفہ کی بھی ضرورت نہیں، والدین سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور میدان کی طرف بھاگ پڑنا چاہیے۔ یہ ان کو خطا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ، یہ خاص واقعہ کہ مسلمانوں کے پاس آتے تو واپس کرنا پڑتے تھے، اس لیے جنگل میں ٹھکانہ بنا لیا۔ اب جو بھی مکہ سے نکلتا تو وہاں سے بھاگ کر وہاں اس ٹھکانے پر پہنچ جاتے، اور پھر آنے والے مشرکین کے قافلوں کو لوٹتے، مارتے۔ اس سے کفار بڑے تنگ ہوئے۔ وہ جو معاہدہ تھا پھر وہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ کفار نے آ کر خود ختم کر دیا کہ ہم جو مسلمان ہو جائے اور آپ کے پاس پہنچ جائے وہ سے پھر اجازت ہے، ہم واپس نہیں لیں گے۔ اس ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے احباب صحابہ، ان کے جہاد کو کسی محدث نے باب باندھ کر جہاد میں درج نہیں کیا، کسی محدث نے۔ ہمارے استاد العلماء
فضیلت الشیخ شیخ الحدیث عبد الرحمن حفظہ اللہ تعالی، وہ سوال کرتے ہیں کہ کس نے ابو بصیر کے واقعہ کو کس محدث نے باب باندھ کر اجازت کے بغیر جہاد کا باب باندھا؟ اور انہوں نے علماء سے سوال کیا تھا، اور جہادیوں کے مفتی اعظم سے سوال کیا تھا، لیکن کوئی جواب نہ بن پایا۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا۔ جہاد کے لیے امیر کی اجازت، خلیفے کی اجازت انتہائی لازم، فرض۔ والدین کی اجازت ضروری ہے۔ یہ جو بغاوت شروع کر دی ہے کہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، والدین تو مشرک ہیں، انہیں تو جہاد کا فہم نہیں ہے، اور لوگ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، اور ماں باپ پھر ترستے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں پیچھے، اور ان کی آہ نکلتی رہتی ہے۔ اس پر علماء کو سوچنا چاہیے، بالخصوص جہادی لیڈروں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے بچے کو لے کر جا رہے ہیں، اس کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر، کیا شرعاً جائز ہے؟ شرعاً جائز ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نوجوان جہاد کے لیے آپ نے بھیج دیا۔ کچھ ماہ کے بعد اس کے والدین ایک باغ میں اپنے بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا ایک پرندہ، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اٹھتا ہے، اپنے بچے کے پاس آتا ہے، اسے چومتا ہے، سر سہلاتا ہے اس کا اپنی چونچ سے، اور پھر ایسے بار بار آنا جانا دیکھ کر اس بزرگ کو اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ وہ سیدھا وہاں سے اٹھا اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچ گئے اور کہا، امیر المومنین، میرے بیٹے کو جہاد سے واپس بلائیے، مجھے اس کی یاد ستا رہی۔ اگر آپ نے واپس نہ بلایا تو کل قیامت کے دن میں آپ کا گریبان پکڑوں گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ امیر المومنین نے اسی وقت ہی روانہ کر دیا اور اس نوجوان کو واپس بلا لیا۔ بڑا لمبا واقعہ یہ تاریخ میں، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ واپس بلا لی، واپس بلا کر پھر چھپا دیا اس کو، اور پھر بابا جی کو بلایا، اس مجاہد کے والد کو، اور اس نوجوان سے اونٹنی کا دودھ نکلوایا، اور نکلوا کر اس بابا جی کو پیش کیا کہ آپ یہ دودھ پی لیجئے، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ جو ہی اس نے دودھ اپنے منہ پر لگایا تو دودھ رکھ کر کہنے لگے، امیر المومنین، اس دودھ سے میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس دودھ سے باپ نے پہچان لیا کہ یہ دودھ اونٹنی کا میرے بیٹے نے نکالا ہے، اور وہ جو امیر المومنین نے بیٹا پیچھے پردے کے پیچھے تھا، اسے بلا کر والد سے ملاقات کروا دی۔ یہ ہمارے ہاں یہ بغاوت کہ بچے کو، والد کو پتہ ہی نہیں جہاد کیا چیز ہوتی ہے، چلو بھائی چھوڑو، کیا یہ تو کافر ہے، مشرک ہے، فلاں ہے، فلاں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر کمال کی بات، اکثر لیڈروں کے، جہادی لیڈروں کے بچے گھروں میں اپنی ماں باپ کے پاس، یہیں پر نوکریاں اور پروفیسریاں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور مرنے کے لیے، لڑنے کے لیے غریب کا بچہ حاضر، اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس پر جو کچھ لوگوں کو یہ کہ والدین کی اجازت انتہائی ضروری ہے، امیر کی اجازت ضروری ہے، خلیفے کے بغیر جہاد نہیں ہے، جہاد نہیں۔ اب کچھ کہتے ہیں جی گھر پر ڈاکہ پڑ جائے تو میں امیر سے پوچھنے جاؤں گا۔ گھر پر جب ڈاکہ ڈلے گا تو گھر کے لوگ حفاظت کریں گے، فوراً حفاظت شروع کر دیں گے اس کی۔ اب کشمیر میں ڈاکہ ڈلا ہے تو گھر کے لوگوں کو حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، وہاں پر پہنچ کر حفاظت کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو کہیے اپنے گھر کی حفاظت کیجئے اور ان لوگوں کی مدد کیجئے۔ ہم نے تو وہاں نیا سیٹ اپ بنا لیا، جا کر وہاں کے جو اہل توحید ہیں ان کی مدد ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے۔ فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں سراسر ناپسند ہو ایسی چیز، اس میں زخمی ہونے، جان جانے، معذور ہونے، بہت چیزیں ہوتی ہیں،
اور آدمی فطری طور پر زندہ رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے، مال کا خرچہ ہے، اہل و عیال ہے، وطن سے جدائی ہے، اور بڑی سختی ہے، اور ہم نے عملی میدان میں دیکھا ہے، اللہ اکبر، بڑے بڑے کو بھاگتے دیکھا ہے میدان چھوڑتے ہوئے جب گولے پھٹتے تھے اور لاشیں گرتی ہیں، بڑوں بڑوں کا پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ناپسندیدگی تو آئے گی بھی، اتنی مصیبت میں ہم کیوں، لیکن اللہ خوب جانتا ہے یہ ہمارے لیے کتنا بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، معنی تم جہاد میں جو مشقت اسے ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک پہرے دینے والا، پہرے دار، چوکیدار، ان کان فی الجیش کان فی الجیش، ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ، جو چوکیدار ہے اس کے ایک دن کا پہرا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ اس آنکھ پر جو آنکھ اور پیر اور ہاتھ جہادی مٹی سے گرد آلود ہو جائیں، جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ لیکن جہاد کی شرائط ہیں، مشرک کے ساتھ نہیں لڑو گے کہ سارے مشرک بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں، بدعتی بھی اکٹھے ہوئے ہیں، اور دربار کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اور اہل توحید بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں۔ جہاد صرف مواحد کرتا ہوتا ہے، جہاد صرف مجاہد کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ بہتر ہے جہاد، مال غنیمت پاؤ گے، شہادتیں ملیں گی، لیکن اصلی جہاد اجر پاؤ گے۔ اور جب تم آرام کرو گے، آرام پسند جیسے حکمران، دیکھو جہاد کا نام لینا بھی گناہ، اب یہ ایجنسیاں آ جائیں گی اور گرفتار کر لیتی ہیں، کبھی ہیرو بنا دیتے ہیں، کبھی زیرو بنا دیتے ہیں۔ دیکھو سارا کچھ تباہ ہو گیا مسلمانوں کا، سارا کچھ، کیوں؟ جہاد جو چھوڑ دیا، جہاد جو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے اپنے آرام پسندی اور عیش اور طبلے اور رقص و سرور اس کو پسند کیا، اور جہاد کو چھوڑا، جہاد کو چھوڑا۔ ایک ملک کے بادشاہ کے محل میں ایک عالم دین گئے، اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے، اس گھر کی دیو و زینت اور آرائش دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو کافی دیر کھڑے رہے، بادشاہ نے کہا تشریف رکھیے۔ کہا میں زندگی میں پہلی دفعہ اتنی خوبصورت منزلیں دیکھ رہا ہوں، اتنی خوبصورت چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک فقرہ کہا جو تاریخی فقرہ ہے کہ جن بادشاہوں کے محلات اتنے خوبصورت ہوں، قومیں پھر مغلوب ہوتی ہیں، اور جو بادشاہ گھوڑے کی پیٹھ پر رات اور دن گزارتے ہیں ان کی عوام چین اور سکھ کی نیند سوتی ہے۔ اور بالکل ایسے ہی آج ہم نے جہاد سے منہ موڑا، حکام نے جہاد کا نام لینا ختم کر دیا، جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا، جہاد پر جانے والوں کو دہشت گرد قرار دے دیا، پتہ نہیں کیا کچھ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ دیکھ لو مسلمانوں کے ملک چھوٹے سے چھوٹے کٹتے ہی جا رہے ہیں، وجود ہی ختم ہو رہا، وجود ہی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کریم صحیح معنوں میں شرائط کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفاق کی موت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔